بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنی مانگتا ہوں، مگر اب تک اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، تو میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ بے شک۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیف زندگی میں آخر آتی کیوں ہے؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے۔ ہم مایوس انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ بے شک۔ اصل میں مشکلات اور دعا کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بے شک۔ جیسے ہم لوگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، خون کا ٹیسٹ، بلڈ کا ٹیسٹ، ویسے مشکلات آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا۔ اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہے یا چھین جاتے ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا۔ کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی۔ کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن مجید، قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ بے شک۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہارے چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ بے شک۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ غم مسلسل نہیں رہتا، مطلب کہ جس کا جتنا مقدر میں اتنا ہی رہتا۔ ہیرا کو جتنا تراشو گے وہ اتنا چمکے گا، زیادہ ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ بے شک۔ ابھی میں نے پہلے ہی بتایا، ہیرا کو جتنا تراشو گے وہ اتنا چمکے گا۔ اب جتنے مشکلات سے گزرے ہو آپ کو اتنا اجر بھی ملے گا۔ تو چلیے، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں پر راضی ہے۔ بے شک۔ راضی ہے بھی کہ نہیں، تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے۔ بے شک۔ وہ اسے بے سکون کر دیتا۔ بے شک۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے۔ بے شک۔ جو مانگتا اسے وہ عطا کرتا، اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا کیا گیا ہے؟ وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعائیں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ بے شک سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول پاؤں کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے۔ بے شک جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، مطلب گھبرا سا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے اچھے بلند درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ بے شک مطلب کہ کبھی بھی اگر آپ کا رب آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ مت سوچو کہ میرے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال لیا، نہیں، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور تمرے سے مطلب ہم کیا پہلے بتائیں، ہیرا کو جتنا ترساؤ گے اتنا وہ چمکے گا۔ بے شک اسی طرح آپ جتنا آزمائش میں جاؤ گے اللہ اتنا آپ کو پسند کرے گا، پھر آپ کو خوش بھی کرے گا۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالق ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی میں گھوڑے پر سوار ہو اور اگر تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارے مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے اللہ جس اور لے جا رہا ہے جاتے جاؤ، اسے تمہیں اور کیا چاہیے سوائے توکل کے یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ بے شک میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کی جائز تمنا کو پورا کرے، آمین۔ دوستو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات چینل کو دوستو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ جان سکے، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی جب بھی آنے والی ویڈیو میں جب بھی پوسٹ کروں تو آپ تک سب سے پہلے میری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ اچھی سے میری ویڈیو دیکھ سکے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوست، ملتے ہیں کل پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔